بہت مہربانی آپ کی، ہم استفادہ کریں گے، سیکھیں گے آپ سے، حکم کیجیے، بہت معذرت چاہتے ہیں، بسم اللہ۔ اچھا ایک منٹ لائن پہ رہ گیا، ٹھیک ہے، ایک منٹ صبر کرو۔ جی سر۔ اچھا پہلے تو میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پر اسبات پیش کروں گا آپ کو صحیح حدیث کے ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ سننے، پہلے نمبر حدیث ہے میرا صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3259۔ اوکے۔ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آپ نے اسے دوبارہ حاضر ہونے کے لیے مامور فرمایا۔ وہ عورت بولی، اگر میں آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں، یعنی آپ وفات پا چکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے وہ عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے نہ پائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر دیجیے۔ ابن حامد نے متعدد حدیث ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث امامت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نص ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی پیروی کیجیے جو میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ آپ نے سیدنا ابوبکر، عمر رضی اللہ دیکھیں عنہ ہم کے پہلی بارے میں حدیث کی بات کرتے ہیں، ایک دفعہ پہلی حدیث کے بھائی، فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جاؤ۔ اس عورت سے کہا نا، بالکل عورت آئی تھی، کوئی بڑھیا تھی، بڑھیا کا کوئی کام تھا، اب کام بھی نہیں معلوم کہ اس کا دنیاوی کام تھا، اخروی کام تھا، دین کا کام تھا، وہ کام تو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا۔ کھیتی باڑی کا کام ہے، کھجوروں کا کام ہے، کاروبار کا کام ہے، کسی رشتہ دار سے شکایت ہے، وہ کام تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا۔ جی آپ مسجد کے ملا کے پاس جاتے ہیں نا۔ بات سنو ہاں پیغمبر کے ساتھ کوئی دنیاوی کام تو نہیں ہوتا، یہی دینی کام ہوتا نا، دینی کام ہوگا نا۔ نہیں، دنیاوی کام بھی ہوتا ہے، کسی کا قرضہ ہے مثلا، پیسے نہیں ہے، پیغمبر کے کہتا ہے ساتھ مجھے زکوٰۃ دے دو۔ پیغمبر کے لیے اتنا دور سے جناب محترم، پیغمبر کے لیے اتنا دور سے جو بند آتا ہے یا عورت آتے ہیں تو وہ دنیا کام کے نہیں آتا، دینی حدیث کام میں کے کہاں ہے کہ لیے دور آتا سے ہے۔ آئی تھی؟ حدیث میں تو یہ تو نہیں ہے کہ دور سے آئی تھی، دور سے آئی تھی، لازم حدیث میں یہ ہو آئی سکتا تھی، ہے اسی محلے اور کا حدیث میں یہ بھی نہیں، ساتھ والے ٹھیک ہے، گاؤں حدیث کا میں یہ بھی نہیں کہ دنیاوی کام کے لیے تیار تھا، نبی نہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات عرض بول یہی ہے رہا کہ ہوں کام کا نہیں معلوم، کام کا نہیں معلوم کہ اس بڑھیا کا کیا کام ہو سکتا ہے بھائی، کوئی اہم کام تو نہیں ہے بھائی، جو بھی کام ہے اس نے پوچھا ہے کہ اگر اس نے کہا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلا جانا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا تو مطلب ابو بکر کے ابو پاس بکر چلا کے جانا پاس، اس کا مطلب کیا تو ہے؟ اس کا امامت سے کیا تعلق بھائی؟ اگر میں لازم امامت پہ یہ دلیل ہے کہ اگر میں وفات ہو جاؤں تو ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، آپ کا ابو بکر کو صحیح راستہ دکھا دے گا، یا آپ کو ابو بکر کے ساتھ یہ مسئلہ مل جائے گا جو مسئلہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، بڑھیا کو حکم ہے۔ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے، بات سنو، اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ آپ کو بذریعہ وہی معلوم ہو چکی تھی کہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ ہو گئے۔ طبرانی نے عاصم بن مالک سے نکلا، اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بعد اپنے مال و زکوٰۃ کو کس دیں گے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے۔ معجم میں سال بن ایک منٹ معجم میں سال بن ابی خصیمہ سے نکلا ہے کہ آپ سے ایک کنواری نے بیعت کی اور پوچھا کہ اگر آپ وفات ہو جائے تو میں کس کے پاس آؤں؟ فرمایا ابوبکر کے پاس۔ اس نے کہا اگر وہ مر جائے تو پھر کس کے پاس؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ان روایتوں سے محترم شیعوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر گئے تھے۔ اچھا اوکے، اچھا ابھی تو میں میرا جواب مکمل کر دیا، میں مکمل کرتا ہوں، پھر آپ جواب کرو، پھر حدیث پہ بات کرو۔ میں آپ کو جتنی بھی حدیث ہے انشاءاللہ وہ آج کھول کے کہوں گا، ٹھیک ہے، اور علمی دائرے کے اندر یہ نہیں کہ گال گوچ ہوگا۔ آپ کسی مولوی کو لے کے آتے نا، کیا مجھ سے بات کرتے بھائی؟ آپ کو تو مشکل سے خود پڑھتے ہیں، لازمی بات ہے، مولوی کو عبارت پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جناب محترم، بات سنو، ہم کیا کریں آپ کے ساتھ؟ مولوی نے کوئی ٹیکہ تو نہیں لیا جنت کے، کوئی مولوی ہر کام کرے، ہم نے بھی مولوی نے ٹیکہ لیا؟ مولوی کا کام ہے دین کا دفاع کرنا، عالم اگر دین کا دفاع نہ کرے
تو آپ جیسے لوگ آتے ہیں جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا حدیث، ٹھیک ہے نا، حدیث کے کتاب کا نام بھی نہیں معلوم، لازمی بات ہے، نہیں کتاب ہمیں بھی ساتھ نہیں ہے، کیوں نہیں آتا ٹھیک ہے نا. الحمد عالم کا کام ہے بھائی، کیوں نہیں آپ کے علماء کا کام ہے کہ آپ کے عالم عقائد کا دفاع کریں، اس کو آپ خیرات دیتے ہو، زکوٰۃ اللہ دیتے ہو، اللہ مسجد میں اس کے اکبر سنو، احترام کرتے ہو. عالم اللہ اگر یہ نہ کرے آپ ہیں، بات سنو، میں نے آپ کو حدیث بتایا سنا ہے کہ میں نے حالت کی اچھی بات ہے. ابھی میں آپ کو میرے میں بھی آپ کو ایک دو حدیث سناؤں، میں بھی آپ کو ایک دو حدیث سناؤں، آپ حدیث سناؤ لیکن سند کے ساتھ بتانا، ٹھیک ہے؟ بالکل سند کے ساتھ، سند بغیر کے نہیں. ساتھ، بالکل. اوکے میرے بھائی، لیکن میرا جواب تو پہلے بات سنو میں میری جو بات دکھاؤں گا تو نا آپ وہ پہلے آپ کے مکمل سارے سنو نا. احادیث کا جواب ہے، جتنے آپ کے پاس حدیث ہے نا اس سب کا ٹھیک ہے جواب ہے. جناب علی، لیکن جناب علی میرا جواب میں مکمل کر دو، پھر آپ اوکے کر اوکے، دو، بسم پھر اللہ آپ کو بسم بھی اللہ، ٹائم دوں آپ گا. پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. اچھا دوسرا تو ایک حدیث آپ نے بڑھیا والی دوسرا کہا نا، روایت ہے بڑھیا سے کہا کہ تم ابو بکر کے پاس جاؤ، دوسرے سے کہا کہ زکوٰۃ وہ صدقات جو ہیں وہ ابو بکر کو دے دو بعد میں، اس کے پاس صدقات جاؤں گا. جی ہاں بالکل. ابو بکر کو دے دو. ابھی تیسری بات سنو نا. تیسری حدیث، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدا کرو ان دونوں کی جو میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر عمر. امام ترمذی کہتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. اس باب میں ابن مسعود سے بھی روایت ہے، سفیان ثوری نے یہ حدیث عبد الملک بن عمیر سے، عبد الملک نے بن عمیر رابغی کے آزاد کردہ غلام کے واسطے سے رابغی سے، اور رابغی نے حذیفہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے. ہم سے احمد بن منعی اور کئی دوسرے روایوں نے بھی بیان کیا، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن غنی نے بیان کیا، اور سفیان عبد الملک بن عمیر سے اسی کے مثال روایت کی امام ترمذی کہتا ہے. صحیح ہے. ہلو ہلو، میرا آواز آ رہی ہے؟ ہلو السلام علیکم. او بھائی جان آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم. جی جی بھائی صاحب، بھائی السلام آ رہی علیکم. آ رہی آ رہی ہے بھائی، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. اچھا اچھا جی جناب. اچھا آپ جواب اچھا سن لیں گے تیسرا اپنا بھی، اور جواب سن جناب لیں گے اپنا. محترم میں آپ کو حدیث سے مکمل کرتا پھر جواب دینا. میں نے آپ کو جواب بند کرنے پہ تو نہیں کیا کہ یار جواب آپ نہ دو، میں نے تو پہلے سنو پھر آپ جواب دو نا. کتنے حدیث پڑھیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ ہماری پہلے بھی تو حدیث سنو. پہلے تو ہماری بھی کچھ سن لو نا، پھر ہمارے اوکے اوکے، بسم آپ اللہ بسم اللہ آپ بسم نے اللہ. سوال کیا تھا، اس ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، پھر جی آپ ہمیں بسم اللہ جواب دے بسم اس پہ اللہ، آپ آپ بات کرو بات کر کرو لو. بھائی. اچھا تیسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض کے دوران مجھ سے فرمایا اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤں تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں. مجھے یہ خوف ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا میں زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ بھی ابو بکر کے سوا اور کی جانشینی سے انکار فرماتا ہے، اور مومن بھی. ہوں. ابھی جب تک وہ واپس آتے ہیں میرے بھائی جو کالر تھے، جو ویڈیو کالر تھے، امید رکھتا ہوں کہ اب یہ پرابلم پیش نہ آئے. ہاں تو میں ان کا کچھ جواب دے دوں ان کے باتوں کا. دیکھیں عزیزو، یہ ان کا ادعا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس ہے، جبکہ ان کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر کی جو خلافت ہے اس پہ اجماع ہے کہ وہ نص سے نہیں ہے، اور اس کے وجوہات کئی ایک ہیں عزیزو. یہ کتاب غایت المرام فی علم کلام لسیف العامدی، یہ جماعت مخالفین یعنی جماعت عشائرہ کے بہت بڑے متکلم اور بہت بڑے عالم ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 276 میں وہ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ وَأَمَّا مُعْتَقَدُ اہل حق کا اعتقاد، یعنی جماعت مخالفین عشائرہ اور ماتریدیہ کا،
من اہل السنہ و اصحاب الحدیث، اشاعرہ اور اسی طرح محدثین کا، فهو ان التعین غیر ثابت بالنص بل بالاختیار، کہ تعین کیا ہے؟ خلافت کی تعین نص سے نہیں ہے بلکہ اختیار سے ہے، اختیار سے ہے۔ خلافت کی تعین نص سے نہیں ہے، چاہے ابو بکر کو یا کسی اور کی ہو۔ یہ کتاب ہے الحسام المسلول علی منتقص اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی، متوفى سنہ 930۔ یہاں پر صفحہ نمبر 55 میں یہ فرماتے ہیں وقد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامته على استخلاف احد معین۔ یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی امامت پہ انہوں نے نص نہیں کیا۔ تو یہ باتیں جو فرما رہے ہیں نا کہ بڑھیا کو بولا ہے، بڑھیا کو کہا ہے کہ تم ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، یا فلانے کو بولا کہ زکوٰۃ اپنے ابو بکر کو دے دو، یہ ان کے اپنے اجماع کے خلاف ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر ابو بکر کا اپنا بھی جو سیرہ ہے، سنت ہے، اسی کے خلاف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ کتاب بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 651 میں، حدیث نمبر 3666 میں 68 میں، یہاں پر جو واقعہ ہے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہے، کہ وہاں پر ابو بکر گئے تھے عمر کے ساتھ۔ ابو بکر نے کہا انصار سے، لیکن الامراء وانتم الوزراء، کہ ہم امیر بنیں گے، قریش، امارت قریش کی ہوگی، اور آپ لوگ ہمارے وزیر بنیے، آپ لوگ ہمارے وزیر بنیے، یعنی آپ کو مشیر بنائیں گے، آپ ہمارے ساتھی بنیے امارت میں۔ وَهُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ حِسَابًا، کیونکہ قریش جو ہے عرب کا سردار ہے، قریش کا سب عرب پہ سرداری ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ابو بکر نے کہا سقیفہ بنی ساعدہ میں، فَبَايِعُوا عُمَرَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ، ابو بکر نے وہاں پر کہا بیعت کرو عمر سے یا ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ الجراح سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ابو بکر خود منصوص ہوتا، اس کے لیے حرام تھا، اور یہ بہت بڑا فسق ہے کہ ایک شخص خود مثلا اللہ کی جانب سے اس کو ایک ڈیوٹی ملی ہے، وہ کہہ دے کہ کوئی اور شخص کو وہ تمہارا امیر ہے، اس کے ساتھ بیعت کرو۔ یہ خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ خود ابو بکر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کہا کہ یا عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو، خود دلالت کرتا ہے کہ اس کے اپنے ذات پہ کوئی نص نہیں ہے۔ اگر اس کے اپنے ذات پہ نص ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا کیا بنایا؟ رسول بنایا، سردار بنایا، رسالت دی، نبوت دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے کہ بھئی رسول میں تو نہیں ہوں، فلانی کو ابو جہل رسول ہے، یا میرا چچا فلان ابو لہب رسول ہے، یا فلان رسول ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا دیں، ٹھیک ہے نا، غزوات تو بہت تھے، سرایا بہت تھے، کسی لشکر کا امیر بنا دیں اور وہ شخص کہہ دے کہ نہیں تم کسی اور کے فرمان کی اطاعت کرو، یہ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔